امریکی صدر کا پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پر حملے روک رہا ہوں۔ ایرانی تجاویز سامنے آنے تک جنگ بندی میں توسیع برقرار رہے گی۔ ایران چاہتا ہے آبنۂ ہرمز کھلے تاکہ وہ $500 ملین روزانہ کما سکے۔ امریکہ نے آبنۂ ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ آبنۂ ہرمز ہم نے کھولی تو پھر ایران کے ساتھ امریکہ کبھی ڈیل نہیں کر سکے گا۔ ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایران پر ابھی حملہ نہ کریں۔ جنگ بندی میں توسیع پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ پاکستان اعتماد کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی میں توسیع کی گئی تاکہ سفارتی کوششوں کو راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ذرائع کے مطابق ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی ستائش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ قریبی دوست ہیں۔ ٹرمپ کے لیے فیلڈ مارشل کو انکار کرنا مشکل ہے۔ سابق امریکی جنرل کیمٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کہ مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان موجود ہے۔ امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جنگ بندی میں توسیع کی کوئی اہمیت نہیں، مشیر ایرانی اسپیکر مہدی محمدی کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، کہا ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں۔ ناکہ بندی کا جواب فوجی کارروائی سے دیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کا اعلان سرپرائز حملے کے لیے وقت لینا ہے۔ ایران کو ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ وقت آ گیا ہے ایران پہل کرے اور اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھائے۔ امریکہ پر عدم اعتماد مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ بامعنی مذاکرات کے لیے دعووں کی پاسداری بنیادی شرط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد بیانات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ عملے کو یرغمال بنانا اور اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ کس طرح پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے، جانتے ہیں کہ مفادات کا دفاع اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اشارے ملے ہیں، امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعیدی ایروانی کا دعویٰ، کہا ناکہ بندی ختم ہوتے ہی مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایران چاہتا ہے امریکہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ امریکہ سیاسی حل چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ جنگ چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا پاکستان کے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مذاکرات جامع اور دیرپا حل کی راہ میں ہموار ہیں۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا۔ انتونیو گوتریس کی فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل۔ ایرانی مسلح افواج کی امریکی حملوں پر طے شدہ اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی، ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے
ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और 100% तैयारी की हालत में है। जाहरियत की गई तो ईरानी फोर्सेस पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगे। IRGC के एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मोसूई ने कहा, हमसाया ममालिक से हमले हुए तो तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हमला हुआ तो ईरानी अवाम जहां कहेंगे वही जगह कार्रवाई का हदफ होगी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल फरोख्त होने लगा। WTI की कीमत $89 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,72,430 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। ईरान अरब ममालिक को होने वाले मुबैना नुकसानात का मुआवजा अदा करे। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर जवाबदेह ठहराया जाए। बहरीन की सदारत में अरब लीग के हंगामी इजलास में मुतालबा। ईरान की जानिब से बाबुल मंदब को बंद करने की धमकियों की मुज़म्मत। करारदाद के मतन में कहा गया, ईरान ने उर्दन, UAE, सऊदीया और दीगर ममालिक को निशाना बनाया। ईरानी इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सराय के मुताबिक सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम के इजलास में शिरकत। ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान का सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राबते करेगी। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंग बंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। अमरीकी महकमे ख़जाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क्स के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की गई। पाबंदियों में ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात में 14 अफराद और कंपनीज शामिल हैं। मुतल्लिका अफराद और कंपनीज ईरान के लिए हथियार के इज्जा की नक़ल व हमल में मुलव्वस हैं। अमेरिका का दिफाई बजट में तारीख का बड़ा इजाफा। पेंटागन ने ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का दिफाई बजट पेश कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी दिफाई अखराजात में सबसे बड़ा इजाफा है। बजट में तरजीहात के तहत मिसाइली दिफाई निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। जहाज साजी के लिए $65 अरब मुख्तस किए गए हैं। F-35 तैयारों की खरीदारी बढ़ाकर 85 जहाज सालाना कर दी गई, जबकि जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खिते में कशीदगी के हल के लिए पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानिया का खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की हिमायत का आदा।